الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی. آج کا جو موضوع ہے بڑا پیارا موضوع ہے جی، فضائل قرآن، نزول قرآن، عظمت قرآن. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی. اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے مہمان تشریف فرما ہے، بہت پیاری ہستی، نوجوان ہیں، بولتے ہیں تو دل پر اثر رکھتی ہے ان کی آواز. محمد عمیر ہزاروی صاحب، میں آپ کو حضرت قبلہ اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت نکال کر ہمیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشی. اور آج جو قاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، قاری محمد سبیع الرحمان صاحب ہزاروی، جو کہ تلاوت قرآن پاک کر چکے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج نعت ہیں محمد زمان رضوی صاحب، میں قبلہ آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے آج قیمتی وقت ہمیں دیا. چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. موضوع ہے فضائل قرآن، اور مہمان ہیں محمد عمیر ہزاروی صاحب. حضرت، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے. قرآن پاک کی تعریف اور اس کے نزول کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر بولنے کا موقع عطا فرمایا. شکریہ. اور دوسرا، میں ریپبلک نیوز ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ دین اسلام کا پیغام گھر گھر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جو آپ نے سوال کیا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فضیلت قرآن کے بارے میں ہے. بے شک ایسے ہی. اور آپ نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے اور اس کے نزول کے حوالے سے روشنی ڈالیں. تو جو سب سے پہلے جو بات ہے کہ کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے، اس کی جو حقیقت اور معرفت ہوتی ہے وہ اس کی تعریف کے اوپر موقوف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن، علماء نے قرآن کی تعریف کی ہے. صاحب مینار نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کی تعریف کی ہے. هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. سبحان اللہ. یہ علماء نے قرآن کی تعریف کی ہے اپنی کتب کے اندر، اور یہ تعریف جو ہے یہ سب سے جامع اور معنی تعریف ہے. سبحان اللہ. اور بھی تعریفیں ہیں، لیکن جو یہ تعریف ہے یہ سب سے جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی ہے اس کے اندر کوئی قیود ہیں، اس سے کسی چیز کو نکالا گیا ہے اور کسی چیز کو اس کے اندر داخل کیا گیا ہے. صحیح. سب سے پہلے کہ قرآن کیا ہے؟ ایسی کتاب جو منزل ہے، یعنی آسمان سے اتری ہے. اللہ اکبر. اور کس کے اوپر اتری ہے؟ علی الرسول. رسول کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام تعریف کا ہے، یعنی عہد کا ہے، یعنی کسی
मखसूस फर्द के ऊपर उतरी है। सुभान अल्लाह। और मखसूस फर्द कौन है? वो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। और दूसरी बात, अल मकतूब फिल मसाहिफ, यानी जो सहीफे उतरे हैं अल्लाह ताला ने नबियों पर उतारे हैं, उसके अंदर ये मकतूब भी है, यानी लिखी भी हुई है। और जो मनकूल है नकलन मुतवातिरन, उलमा ने लिखा है कि नकले मुतवातिर के साथ ये मनकूल है। सुभान अल्लाह। कोई ऐसी नकलें हैं जो मुतवातिर नहीं, ठीक हो गया, लेकिन ये जो नकल है ये ऐसी नकल है जो मुतवातिर है, और ऐसी मुतवातिर है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शिबा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये उलमा ने ऐसी तारीफ की है जो अपने अफराद को जामे हैं और दुखूल गैर से माने हैं। सुभान अल्लाह। ये थी कुरान की तारीफ। सुभान अल्लाह। और आगे चलते हैं कि इसके नुज़ूल के हवाले से, जी जी, कुरान मजीद का जो नुज़ूल है, आप जानते हैं कि कुरान मजीद का नुज़ूल जो है ये बितदरीज है, सही, यानी दफ़अतन वाहिदतन नाजिल नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। आप जानते हैं कि 23 साल के अरसे में कुरान मजीद का नुज़ूल मुकम्मल होता है। सुभान अल्लाह। जितनी जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक रब ताला इसको नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसका जो मकसद है जी जी, बेसिकली वो मकसद सब हजरात जानते हैं, हुदन लिल मुत्तकीन, यानी मुत्तकीन के लिए हिदायत, लोगों के लिए हिदायत का सामान बने। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ये जो ज़माना है ये ज़माना फ़तरत है। सही। और ज़माना फ़तरत ये तकरीबन 500 साल का बनता है। अल्लाहु अकबर। और 500 साल के अंदर ना कोई नबी है और ना कोई रसूल है। सही। अब लोग जो इसके अंदर 500 साल के अंदर जो पैदा हुए, कोई बुतों की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, सही। कोई आसमान को पूछता है, हत्ता के कई हजार मज़ाहिब बन गए अल्लाहु अकबर, इस फतरत की वजह से। सही। तो रब ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान देकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया ताकि लोगों के लिए ये हिदायत का सामान बने। ये था इसके नुज़ूल का मकसद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हज़रत बहुत मुतद्दल आपने, यानी कि आसान अल्फाज में, यानी कि लग रहा है कि सुनने वाले के लिए कि मुश्किल तो होगा, पर अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो ये आपके लिए आसान भी होगा। मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ कि दुनिया में कुरान सीखने और सिखाने वाले के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी अनायत फरमाई है? सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा सवाल आपने पूछा मेरे भाई ने। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, सही, सहाबी रसूल हैं, सुभान अल्लाह, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत फरमाते हैं, नकल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से, यानी अपनी उम्मत के लोगों में को इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो कुरान सीखता भी है और लोगों को सिखाता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो कुरान पहले खुद सीखे और फिर लोगों को सिखाए। सुभान अल्लाह। आजकल हमारे ज़माने में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे जहन के अंदर बेहतरीन शख्स वो है कि जिसके पास माल ज़्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल, या वो जो किसी आला ओहदे पर बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है, या कोई हसीनो जमील है, बिल्कुल ऐसे ही, या कोई रोबो दबदबे वाला है। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट के एतबार से है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन रब के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही बंदा बेहतर है जो कुरान सीखता भी है और लोगों को सिखाता भी है। सुभान अल्लाह। और आप दुनिया के अंदर देखें कि जो बंदा हाफिज कुरान बनता है, जब वो इमामत के लिए खड़ा होता है तो दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई चीफ मिनिस्टर है, अल्लाह अल्लाह, या कोई अफसर है या कोई जस्टिस है, तो वो सब कहते हैं पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। कोई भी ये नहीं कहता कि आगे इस इमाम के अल्लाह हज़रत, मुझे आपकी गुफ्तगू रोकनी पड़ेगी। दिल तो नहीं चाहता कि इतनी प्यारी गुफ्तगू रोकूं, पर मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है और इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे।
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں فضائل قرآن کے حوالے سے آج کے ہمارے مذہبی اسکالر محمد عمیر ہزاروی صاحب۔ حضرت بڑھتا ہوں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف، کیا حفظ قرآن اور حصول علم دین کا صلہ صرف حافظ قرآن اور عالم دین تک ہی محدود ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس کے بارے میں صحابی رسول حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس کے جو مقتضیات ہیں اس کے اوپر عمل کیا، سبحان اللہ، یعنی جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کیا، تو قیامت والے دن رب تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر ایسا تاج سجائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیں ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے، اور سجایا بھی کیا جا رہا ہے؟ تاج سجایا جا رہا ہے، اور سجایا بھی کب جا رہا ہے؟ بروزے قیامت۔ اللہ اکبر۔ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سبحان اللہ، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس دن حافظ قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر سونے کے تاج سجائے جائیں گے، اور ایسے تاج کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس دن جب حافظ قرآن اور عامل قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر سونے کے تاج سجائے جائیں گے تو انبیاء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، کیا نصیب ہے ان کے کہ رب تعالیٰ نے سونے کے تاج سجائے ہیں کہ جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں کہ جس کے اندر طالب علم پڑھتا ہو اور ڈگری اور اعزاز اس کے والدین کو بھی ملے۔ یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے کہ جس میں طالب علم پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے والدین کو بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہ جو کہتے ہیں ہمارا جو دین کا طالب علم ہے اس کے تو شاید قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ کسی بھی دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کی یہ شان ہو۔ اللہ اکبر۔ پر یہاں پہ حضرت اگر ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نمبر ایک تو ہم اپنی اولاد کو حفظ کی طرف لے جانا نہیں چاہتے، دوسرا اگر ہمارے میں کوئی ہمارا بچہ نالائق ہے، نکما ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ادھر نہیں چل پائے گا، اس کو ادھر چلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت میرا اگلا سوال آپ سے، اتنی پیاری گفتگو، قرآن کریم کی کیا خصوصیت ہے کہ باقی آسمانی کتب اصلی حالت میں اب موجود نہیں، جبکہ قرآن کریم تب سے لے کر اب تک من و عن موجود ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بہت سادہ سا جواب ہے اور آسان ہے۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو کتب ہیں، مثلا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جی جی، یہ آسمانی کتب ہیں، ان کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ رب تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ اللہ 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 اللہ۔ یعنی رب تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے اوپر نازل کر دیا۔ اب انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو امتی تھے یا ان کے جو حواری تھے، صحیح، انہوں نے اپنی مرضی سے ان کتب کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی۔ صحیح، یعنی جس کا جو دل چاہتا، جس کو جو چیز اچھی لگتی وہ اس کے اندر داخل کر دیتا، اور جو چیز اچھی نہ لگتی اس کو اس کے اندر سے خارج کر دیتا۔ یعنی کہ جو ہم اپنے بزرگان دین سے سنتے ہیں کہ جس کی جیسی طبیعت اس نے ویسی شریعت بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اپنی طبیعت کو شریعت کے موافق کرنا چاہیے۔ بالکل 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 ایسے ہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کی طبیعت کہتی تھی انہوں نے اس طبیعت کو ان کتب کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے مقابلے میں اگر قرآن کی بات کی جائے کہ قرآن کیوں آج تک اسی طرح قائم ہے کہ جس طرح جیسے 1450 سال پہلے تھا، تو اس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کتاب کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود اٹھایا ہو، کیا اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ بالکل جی، ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو حضرت فرما رہے تھے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں
کہ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا ذوق بڑھانے کے لیے ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کے لیے ثنا خواں موجود ہیں، جو کہ آج تشریف لائے ہوئے ہیں محمد زمان رضوی صاحب. میں ان کے پاس چلوں گا کہ آپ ہمیں حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی سنائیں. جی زمان صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد زمان رضوی صاحب بہت پیاری ثنا خوانی فرما رہے تھے، اور یقین مانے میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کروں گا، اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. محترم ناظرین، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی. حضرت بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. میں نیکسٹ سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے،
کہ آپ وضاحت فرمائیں گے کہ یہ کس طرح معجزہ ہے؟ جی بالکل، قرآن کریم کے معجز ہونے پر جو سب سے بڑی دلیل یہ ہے، دلیل یعنی عقلی دلیل اور نقلی دلیل بھی، صحیح، یعنی جو سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس کلام کی مثل لانے پر ہر انسان عاجز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کوئی اکبر۔ بندہ بھی اس کلام کی مثل نہیں لا سکتا، ایک آیت کیا، ایک لفظ بھی ایک نہیں، لفظ بھی نہیں لا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کفار کو تحدی کرتے ہوئے کئی مرتبہ اشارہ فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے، اس کے بارے میں تمہارے ذہن کے اندر کوئی شک ہے، تو تم اس کی مثل ایک صورت ہی لا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن کا معجز اور قرآن کا جو اعجاز ہے وہ اس قدر ہے کہ کوئی انسان بھی اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت کی مثل کوئی آیت لے آئے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ اہل عرب کے اندر سال کے اندر ایک میلہ لگتا تھا صحیح، کہ جس کے اندر بہت دور دور سے لوگ آتے اور اس میں شعراء اور ادیب لوگ آتے، تو وہ اپنا اپنا کلام پیش کرتے، صحیح، اور جس کا کلام زیادہ حسین ہوتا، زیادہ جمیل ہوتا، فصاحت و بلاغت کے اوپر مشتمل ہوتا، صحیح، تو اس کے کلام کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لٹکایا جاتا، اچھا، اور لوگ دیکھتے کہ یہ فلاں شاعر کا کلام ہے اور اس کو نوازا جاتا۔ صحیح، لیکن جب سورہ کوثر کا نزول ہوا سبحان تو اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کوثر کو جب خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لٹکایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب کفار نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ سبحان اللہ قربان ہے سبحان کہ یہ اللہ، کسی سبحان آدمی اللہ۔ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہستی کا کلام ہے کہ جس کا ثانی نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اس طرح ایسے کی فصاحت و بلاغت کے اوپر مشتمل ہے قرآن۔ اور یہ اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غرور اور تکبر تھا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ محترم ناظرین، بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ اگلے سوال پہ جانے سے پہلے، جیسا کہ محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کے اندر روزے کی حالت میں ہونے والی دھنستہ اور غیر دھنستہ غلطی کا ازالہ و غلط فہمی کو دور بھی کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی دکھیاری امت کے لیے روحانی علاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حضرت بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ قرآن پاک پڑھنے والے کو عند اللہ جو درجہ حاصل ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو رب تعالیٰ نے جو درجہ عطا فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ قیامت والے دن جو قاری قرآن ہے جی جی، اس کو ارشاد فرمائے گا، یا قاری القرآن اقرا ورتقی، اللہ اللہ کہ اللہ، اے قرآن کے پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، سبحان یعنی اللہ، جنت کی منازل کی طرف جاتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ، پڑھتا جا اور جنت کی منازل کی طرف چڑھتا جا، جہاں تک تو قرآن پڑھتا جائے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جس جگہ پہ وہ رک جائے گا وہی اس کی قیامت کے دن آخری منزل ہوگی جنت کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضرت، سبحان اللہ۔ یہاں پہ تو میں آپ کی یہ بات سن کے میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں تو نیت الحمدللہ پہلے بھی کر چکا ہوں بزرگان دین کی نسبت کی وجہ سے، آپ دیکھنے والا سے بھی کہوں گا کہ کم سے کم اپنی اولاد میں سے ایک بچہ یا ایک بچی کو علم دین ضرور سکھائیں اور حافظ قرآن ضرور بنائیں، بالکل، اور حافظ قرآن بھی وہ جس کو پتہ ہو کہ وہ قرآن پاک کا معنی اور مطلب بھی سمجھے۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ حضرت آخری سوال ہے میرا، اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اللہ 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 اللہ، بلکہ اس کے اندر قرآن پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، قبریں نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کی برکت سے شیطان تمہارے گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر جادو نہیں ہوتا، آہا، سبحان کوئی اللہ۔ عصیب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آج جو ہماری گھروں کی زیادہ تر خواتین مختلف قسم کے ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں جن کو تو دین کا تو بلکہ جاہل لوگ ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے رزق میں خیر و برکت کے لیے
فلاں تنگ دستی کے لیے، بلکہ رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے اس کی صلح کے لیے ان کی طرف جا رہی ہیں جو خود دین سے دور ہے، اور مختلف قسم کی خرافات کا گھر میں اہتمام، میوزک کا چلنا، بے حیائی کا ہونا، تو پھر خیر و برکت کس طرح آ سکتی ہے؟ ناظرین بہت پیارا وظیفے سے پہلے ایک وظیفہ دے دیا آپ نے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں اور خیر و برکت بھی چاہتے ہیں اور شیطان کو دفع کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے، تو کس چیز کی کثرت کریں؟ قرآن پاک پڑھنے کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت غلط فہمی کے ازالے کی طرف چلتے ہیں۔ غلط فہمی آج کی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے جانتے بوجھتے ہوئے کہ غلطی کے ساتھ پانی حلق کے نیچے چلا گیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ تھا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے جی جی، اور کلی کرتے ہوئے غلطی سے اس کے حلق کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح، فقہ کی کتابوں کے اندر اسی طرح لکھا ہے۔ صحیح۔ اور اگر وہ انجانے میں کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ میرا روزہ تھا اور اس نے پانی پی لیا، تو اس میں یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں دکھیاری امت کے لیے۔ دشمن پر فتح، تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ کس دشمن پر فتح، جی اس متعلق آپ پہلے فرما دیں۔ یہ دنیاوی دشمن کے اوپر نہیں، صحیح ہو گیا، بلکہ دینوی دشمن کے اوپر۔ اللہ 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 اللہ۔ اس وظیفے کو، یعنی جتنے بھی وظائف ہیں، ان کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے یا پڑھنا ہے تو دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، صحیح، بلکہ دینوی مقاصد کے لیے آپ پڑھیں۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو دشمن پر فتح کا آپ کوئی وظیفہ ہمیں عنایت فرما دیں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ جی جی، اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو صحیح، تو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی ایک سورت ہے، سورہ قریش، سبحان اللہ، اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جو ہمارا مین دشمن ہے شیطان اور نفس، اس کے لیے بھی یہی وظیفہ کریں ہم؟ بالکل یہی کریں، سبحان تلاوت اللہ، قرآن کریں۔ صحیح۔ اور میرے خیال سے تو وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بالکل، تو ہمیں اللہ والوں سے بھی رابطہ کرنا اللہ والوں چاہیے۔ سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے، اور جو قرآن والے ہیں ان سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے 26 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، اور آج کا موضوع تھا فضیلت قرآن، فضائل قرآن کے حوالے سے۔ اپنی نشریات کے اختتام پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نعت پہ ہی اپنی نشریات کا اختتام کرتے ہیں۔ محمد زمان رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں نعت سنائیں گے۔ اس سے قبل میں اپنے مہمانان گرامی کا بہت مشکور ہوں کہ حضرت آپ نے تشریف آوری لا کر ہماری ٹرانسمیشن کو چار چاند لگائے۔ میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر روتا ہوا میں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار
شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو